نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمری، شراب کے بارے میں۔ خمر کے لفظ کے دو مصدر ہیں، مخامر اس کا معنی ہے ڈھانپ دینا، اسی طرح خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو۔ قرآن پاک میں جو مسلمان عورتوں کی چادر کا ذکر آتا ہے، یعنی اوڑھنی کا ڈھانپ لینے والی چیز، خمر کہتے ہیں شراب کو۔ خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ عقل کو اور چیزیں بھی ڈھانپ لیتی ہیں، مثلا نیند خمر نہیں ہے، بے ہوشی اس میں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس خمر میں اور باقی خمر میں کیا فرق ہوا؟ خمر سے مراد وہ نشاور چیز جو سرور اور لذت کے لیے استعمال کی جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو شراب پیتے کیوں پیتے ہیں؟ انہیں اسے لذت ملتی ہے، نشہ آتا ہے، اور اختمار سے ہے۔ یہ بھی لفظ اختمار یعنی کہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے اندر جوش آنا۔ جب شراب بناتے ہیں تو انگوروں کو پانی میں ڈال کر ڈھک دیتے ہیں تو ان کے اندر جاگ سی ہوتی ہے، اسے اختمار کہتے ہیں۔ اسی سے خمار بھی ہے، نیند کا جو نشہ ہوتا ہے، نیند کے نشے کے لیے خمر نہیں آتا۔ خمر کا لفظ صرف شراب کے لیے نہیں آتا، کوئی بھی چیز جو اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے وہ سب خمر ہے۔ والمیسری، اور جوئے کے، یہ یوسر سے ہے۔ یوسر کہتے ہیں آسانی کو، وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو۔ کس طریقے سے؟ جوا کھیل کر۔ یہ اسم بھی ہے اور مصدر بھی، یعنی جوا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور جوا کھیلنا بھی۔ کھیلنا کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اگر ہم اسے مصدر کہیں کہ ہار یا جیت، جو دونوں صورتوں میں میسر ہے، چاہے فائدہ پہنچے یا نقصان، کیونکہ میسر کا معنی ہے جو چیز آسانی سے بغیر محنت کے حاصل ہو جائے۔ دولت وغیرہ بعض دفعہ حاصل تو نہیں ہوتی، دینی پڑتی ہے، اس صورت میں بھی اس کو جوا ہی کہیں گے، وہ میسر ہی کہلائے گئی۔ کیونکہ کل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ خمر اور میسر میں، اسمن گناہ ہے، وہ گناہ جس کی سزا ہوتی ہے کبیرن، بہت بڑا، یعنی اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع، اور فائدے بھی ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، واسمہما، ان دونوں کا گناہ یعنی خمر اور میسر کا جو گناہ ہے، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، ان کے فائدے سے۔ ویسألونک، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں، کل کہہ دیجئے العفو، زائد، اس ضرورت، آسانی، معاف کرنا، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات۔ آیات کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ کونی اور شرعی۔ لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تم غور و فکر کرو۔ فا کاف را، اس کا روٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں۔ یہ دو چیزیں ان کی سوسائٹی میں بہت عام تھیں اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ ان کے کچھ نقصان ہیں۔ ابھی تک چونکہ اسلام کا کوئی حکم نہیں آیا تھا تو انہوں نے سوال کر لیا۔ انہوں نے، صحابہ کرام نے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، شراب اور جوے کے بارے میں۔ اب صحابہ کرام کے سوال کو آپ دیکھیے، انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے، آپ دیکھیے گا
صحابہ کس کس طرح کے سوال پوچھتے ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے پوچھتے تھے، کوئی مشغلہ نہیں تھا ان کا کہ محض سوال پہ سوال کرتے جائیں اور مقصد علم حاصل کرنا یا علم اکٹھا کرنا ہو اور عمل کی کوئی نیت نہ ہو۔ ہم تو ایسی بہت سی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے پوچھتے بھی نہیں کہ ہمیں اگر پتہ چل گیا تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ خمر اور میسر سوسائٹی کی دو بڑی خرابیاں تھیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل جگا دیتا ہے۔ دل جاگتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں تو اچھے برے بھی خود بھی انسان کو فرق نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگرچہ آپ نے ابھی پورا قرآن نہیں پڑھا تو اپنی روزمرہ زندگی میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا سوال اٹھتے ہیں تو آپ خود بھی سرچ کرنے لگتے ہیں یا فطرت بتا رہی ہوتی ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط، حالانکہ شرعی حکم نہیں ابھی پتہ ہوتا، اندر کا مسلم بتا رہا ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے مسلمان رکھا ہوتا ہے، ہم اس کو چھپا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے سوال کا جواب کیا دیا؟ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے شراب حرام ہے۔ سوچئے جس چیز کے بارے میں کہہ دیا جائے اس کا گناہ بہت بڑا ہے، یہ کبیرہ گناہ میں سے، تو وہ پھر ثواب کا کام ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے، کیونکہ اثمن وہ گناہ ہوتا ہے جس کی سزا ہوتی ہے۔ ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، وقتی، ظاہری، مادی، کیونکہ اس کا بزنس بہت ہوتا ہے، کیونکہ شراب پی جاتی ہے لذت، نشے اور مستی کے لیے، تو اس سے انسان کو جو وقتی سرور حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس کا مزہ ہے۔ اور اسی طرح جوا، اس میں انسان کو محنت نہیں لگتی اور لاکھوں کما لیتا ہے، اس کا نشہ بھی ہوتا ہے، اس کا چسکا بھی پڑ جاتا ہے۔ بظاہر فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک کھیل ہے اور اس کے ساتھ اس میں مال بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان صرف ظاہری فائدوں کو نہیں دیکھتا، وہ یہ یاد رکھتا ہے یہ اثم کبیر ہے، اس کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اب ایک اصول دے دیا گیا زندگی میں، کچھ کاموں میں فائدہ بھی نظر آتا ہے، نقصان بھی، پھر انسان سوچتا ہے کروں کہ یا نہ کروں۔ مثلاً آپ نے کہیں جانا ہے، آپ یہ سوچیں آپ کو کہیں جانا ہے، آپ یہ سوچیں کہ اگر جاؤں تو یہ فائدے ہیں، اگر نہ جاؤں تو یہ نقصان ہے۔ تو کئی ڈیسیژن آپ کو زندگی میں لینے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو؟ اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انسان بہت سے کمپیریزن کرے، لکھنا شروع کر دیا تو اگر میں یہ کام کر لوں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، پھر کون کون سا نقصان ہے؟ یہ نقصان اور یہ نقصان ہے، تو یہ دیکھو ان دونوں کو کمپیئر کریں۔ اگر کسی کام کے کرنے میں فائدے زیادہ ہیں، نقصان تھوڑے ہیں، پھر آپ کر لیں، لیکن اگر کسی کام کے کرنے میں نقصان زیادہ ہے اور فائدے ہیں لیکن کم، تو پھر آپ اس کام کو نہ کریں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں بڑا ہے۔ اور ایک مومن بھلا وہ کام کیوں کرے گا جس میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوں؟ اب اس میں بہت سی وضاحتیں ملتی ہیں، کتابیں لکھی گئیں اس میں کہ شراب کے کیا نقصان ہیں، اور بہت سے آرٹیکلز انٹرنیٹ پر بہت کچھ ہے کہ انسان خود بھی جان سکتا ہے کہ اس میں کیا نقصان ہے۔ جس کی فطرت سلیم ہو وہ کبھی بھی شراب کو اپروو نہیں کرے گا، خواہ وقتی طور پر اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو، اور لوگ بہت سی دلیلیں بھی دیتے ہیں اس میں کہ آخر اس میں کیا برائی ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کی انسانیت کو نقصان دے اور اس کی جو عظمت ہے دیگر مخلوق پر اس کی عقل کی وجہ سے، اس کی عقل کو جو چیز نقصان دے وہ اس کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ نشے میں آ کر انسان جان مال کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے سامنے کون ہے، باپ ہے، بیوی ہے، یا کون ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کی عقل حاضر نہیں وہ کسی بھی قسم کا غلط کام کر سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ لوگ خودکشی کر دیتے ہیں، بعض دفعہ لوگ دوسروں کو کل کر دیتے ہیں،
بعض دفعہ اپنے ہی مال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے قصے اور واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ معیشر جوے میں بھی نقصان ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اس میں وقت کا ضیاع ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان جیتتا ہے یا ہارتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جیتیں گے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہاں بظاہر فائدہ ہے، لیکن جس کا مال انسان لوٹ کر لا رہا ہے اس کے دل میں نفرت، عداوت، بغض ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ بغض کی وجہ سے لوگ ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو جیت جائیں۔ حسد کیا جاتا ہے، اور نقصان کیا ہے؟ اگر انسان ہار گیا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ان میں سب سے بڑی بات چونکہ اللہ نے منع کی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ مختصر بتا دوں کہ شراب کے بارے میں پہلا حکم جو ہے وہ یہاں آیا ہے، وہی ہے۔ دوسرا حکم سورۃ النساء میں آتا ہے آیت نمبر 43 میں۔ تیسرا حکم سورۃ المائدہ میں آتا ہے، جہاں پر اس کی حرمت تمام کر دی گئی، شراب حرام ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر سزا دی جاتی تھی 40 کوڑوں کی حد تک، اور لوگوں کو جوتوں سے، ہاتھوں سے مارتے اور کپڑا رول کر کے اس سے مارتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 40 کوڑے ہی سزا تھی، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سلطنت کی وسعت چونکہ بہت زیادہ ہو گئی تو اس صورت میں لوگ کثرت سے اس کی طرف آنے لگے۔ بہت سے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے اور ایمان کی کمزوری تھی، تو آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس کی سزا 80 کوڑے کر دی، اور وہ مشورہ عبد الرحمن بن عوف نے دیا، جسے باقی صحابہ کرام نے قبول کیا، اور حضرت عمر کے دور سے اس کی سزا 80 کوڑے ہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر صحابہ کرام کا سوال ہے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ان کا مزاج کیا تھا۔ مزاج تھا دینے والا، دوسروں کا خیر خواہ، اور خصوصاً جس کے پاس مال تھا، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے ضرورت سے جو زائد ہو۔ عفو کے کئی ایک معنی ہیں کہ جو آسانی سے خرچ کر سکو، تو جو تمہاری نیڈ سے ایکسٹرا ہو۔ اسی طرح عفو کا معنی جو چیز پاکیزہ اور صاف ہو، جو کسی کو بغیر مانگے دیا جائے، یعنی کسی نے مانگا نہیں پھر بھی آپ دے رہے ہیں، جس کے دینے میں تکلیف نہ ہو، جسے دے کر خود کنگال نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ عفو میں آ جاتا ہے۔ عفو کا لفظی معنی معاف کر دینا۔ بس اوقات آپ کسی پر خرچ نہیں کرتے، لیکن اس کا قصور معاف کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی غلطی کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ کبھی انسان صدقہ مال سے کرتا ہے، کبھی اپنی عزت کا کرتا ہے، بعض دفعہ اپنے جذبات کا کرتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ کس چیز میں غور و فکر کرو؟ اس کا بیان اگلی آیت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کس چیز میں غور و فکر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی ہر چیز پہ غور و فکر کریں گے۔